Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all good. Today we are going to discuss Unit 5 the Titanic. Titanic एक शिप थी जो 1912 में कंस्ट्रक्ट की गई थी, ठीक है, लेकिन वो आगे जाके सिंक हो गई थी. उसको बहुत ज़्यादा जो है कहा गया था कि ये शिप जो है वो कभी भी नहीं डूबेगी, लेकिन अपनी पहली जो उसकी वॉइस थी उसी के अंदर वो डूब गई थी. अच्छा चलें, आप इसके बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. डू यू नो वर्ड द वर्ड टाइटैनिक मीन्स? दिस वर्ड इज़ टेकन फ्राम ग्रीक वर्ड टाइटन्स. ठीक है, ये जो टाइटैनिक वर्ड है ये ग्रीक एक वर्ड था. टाइटन्स ग्रीक मिथोलॉजी में था और ग्रीक गॉड्स को कहते थे, ठीक है, वो लोग टाइटन्स कहा जाता था. टाइटन्स वर द गॉड्स ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी. दे वर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. द शिप कंस्ट्रक्टेड इन 1912 was given this name because it was very strong and supposed to be unsinkable, but some things are beyond the reach of human intelligence and cannot predict the future. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو انسنکیبل یعنی یہ کبھی بھی نہیں ڈوبنے والی تھی. یہ تو ایک قسم کا انہوں نے خدائی دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں ڈوبے گی, کچھ بھی ہو جائے تو یہ ہمیشہ ہی اسٹرانگ رہے گی اور تیرتی رہے گی. لیکن پھر وہ اینڈ پہ یہ لائن لکھی ہوئی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے نیچرل فورسز جو ہیں وہ انسان کی اپنی جو عقل ہے, شعور ہے, ان سب سے پرے ہوتی ہیں, اور انسان جو ہے وہ کبھی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ فیوچر پہ ڈپیکٹ نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا آنے والے وقت میں, اس چیز کے ساتھ کیا ہوگا یا انسان کے ساتھ کیا ہوگا. ٹائٹینک واز اونڈ بائی دا وائٹ اسٹارٹلنگ کمپنی. وائٹ اسٹارٹلنگ کمپنی تھی جس کی یہ آنرشپ میں تھی ٹائٹینک. اٹ واز کنسٹرکٹیڈ ایٹ دا ہارلینڈ اینڈ وولف شپ یارڈ ان بیلفاسٹ آئرلینڈ. آئرلینڈ کی ایک جگہ بیلفاسٹ, وہاں پہ یہ جو ہے اس کی پوری کنسٹرکشن وغیرہ کی گئی تھی. ٹائٹینک سیٹ سیل فار نیو یارک سٹی آن 10th April 1912 with 224 people on board. اس کو وہیں پہ آئرلینڈ میں کنسٹرکٹ کیا گیا تھا اور نیو یارک سٹی میں, ٹھیک ہے, 10 اپریل 1912 میں 2224 لوگ جو تھے اس کے اوپر سوار تھے, جن کے ساتھ یہ اپنے وائس میں نکلی. دس واز دا فرسٹ وائج آف ٹائٹینک. اور یہ پہلا وائج تھا, یعنی اس کا ٹیسٹ ڈرائیو آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح سے ہوتی ہے وہ تھا اس کا. ہنڈریڈز آف پیسنجرز ور ان انتھوزیزم اینڈ ریڈی ٹو انجوائے لانگ جرنی. اور بہت سارے لوگ مثلا ایکسائٹیڈ تھے, اور امیر جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ اس طرح کی کروز شپ اور اس طرح کی جو ٹائٹینک اور بڑی بڑی جو شپس ہوتی ہیں اس کے اندر ٹریول کرنے کا, جرنی کرنے کا. پیپل فرام ڈفرینٹ کنٹریز لائک ایران, فرانس اینڈ اٹلی ور آن بورڈ. ایران, فرانس اور اٹلی کے جو لوگ تھے وہ اس کے اندر سفر کر رہے تھے. دا کیپٹن آف دا شپ واز ایڈورڈ اسمتھ. اور اس کے کیپٹن کا کیا نیم تھا؟ ایڈورڈ اسمتھ نیم تھا اس کا. ہی واز اے جیسوٹ اینڈ ہیڈ سروڈ فار جے پی مورگن. اور وہ جے پی مورگن کا جو تھا نا اس کے پاس بھی اس نے کام کیا تھا. دا پاورفل شپ بگن اٹس وائج فرام ساؤتھ انگلینڈ. دا شپ واز سپوز ٹو پاس تھرو اٹلانٹک اوشن آن دا وے آف اٹس جرنی. اور اس کے جو بھی اس کی جرنی تھی اس کے دوران اس نے اٹلانٹک اوشن کو پار کرنا تھا. کیپٹن اسمتھ واز ویری سرپرائز ایکسپیرینس پرسن اینڈ ہیڈ ٹریولڈ فار 26 ایئرز. اور کیپٹن اسمتھ جو تھے ان کی باصلاحیت ایک کیپٹن تھے اور 26 سال سے وہ جو ہے اس طرح سے وائج وغیرہ کر رہے تھے, وہ زیادہ ایکسپیرینس کیپٹن تھے. There were very few captains like him who had the experience of traveling in cold waters. He knew exactly where the icebergs are. اور وہ جو تھے وہ ٹھنڈے پانیوں میں سفر کرتے تھے, یعنی جہاں پہ برف وغیرہ ہوتی ہے, اور وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس تھے اور ان کو پتہ بھی تھا کہ آئس برگز وغیرہ کہاں پہ ہیں, برف کے بڑے بڑے جو ٹکڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اس طرح کے شپس وغیرہ کے لیے. دا جرنی آف ٹائٹینک واز پلان ٹو commence on March 1912 but the construction of ship was not completed within time. اس کو ویسے تو مارچ 1912 میں پہلا اس کا جو جرنی تھی ہونی تھی, لیکن اس دوران شپ ابھی تیار نہیں تھی, ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا ٹائم لگا, تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لگا اس کو بھرنے میں شپ. سیکنڈلی دا فیول ریکوائرڈ واز ناٹ ایزیلی اویلیبل بیکاز آف دا اسٹرائک. اور وہاں پہ اس ٹائم پہ اسٹرائک بھی چل رہی تھی, اور جو اس لیے فیول وغیرہ ڈیزل جو بھی اس کے اندر ڈلتا ہے وہ اس ٹائم پہ مہیا نہیں تھا, ٹھیک ہے. دا سپلائی آف دا کول واز ناٹ پرمیٹیڈ دوز ڈے. اور جو کوئلہ وغیرہ تھا اس کی سپلائی وغیرہ تھی ان دنوں میں 1912 میں پروہیبٹ تھی, ٹھیک ہے, پرمٹ وغیرہ ہوتے تھے اس ٹائم پہ, بہت زیادہ کمپلیکس سسٹم تھا, اتنی آسانی سے اجازت وغیرہ بھی نہیں ملتی تھی. مور دین ریکوائرڈ کول واز کلیکٹیڈ فرام ادر شپس. اور بہت زیادہ جو دوسری شپس وغیرہ تھیں ان کے اندر سے کولز وغیرہ اکٹھا کیا گیا تاکہ اس کو فرسٹ جرنی اس کی اسٹارٹ کی جائے. اٹ واز میڈ شیور دا لیک آف کول سپلائی وڈ ناٹ بی اے پرابلم فار کمپلیشن آف جرنی. اور یہ اس بات کی یقین دہانی کی گئی کہ یہ ایک مسئلہ نہ بنے کہ کول ہمارے پاس کم تھا, اس وجہ سے ہماری جو جرنی ہے وہ جو ہے نا کمپلیٹ نہیں ہوئی. دا شپ بگن ہر میڈن وائج فرام ساؤتھ ہیمپٹن. ساؤتھ ہیمپٹن سے اس کا فرسٹ جو ہے سفر جو ہے, ٹھیک ہے, وہ وائج جو ہے اسٹارٹ ہوتا ہے. اٹ واز وینسڈے اینڈ کول مارننگ آف اسپرنگ. اور جو
بدھ کا دن ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈی سی اسپرنگ بہار کا موسم ہے. دا شپ ٹک 2 ہارس بفور ڈیزاسٹر. اور جب وہ تباہ ہونے والی تھی تو اس سے پہلے اس نے 2 جھٹکے کھائے تھے کہ 2 بار اس کو جھٹکا لگا. دا فرسٹ ہال واز ایٹ چربوک, اور چربوک کے مقام پہ ایک لگا. پھر دوسرا فرانس, اینڈ دا سیکنڈ واز ایٹ کوئنس ٹاؤن ان آئرلینڈ, اور کوئنس ٹاؤن آئرلینڈ میں اس کو دوسرا جھٹکا لگا. دو دا شپ واز ان دا مڈس آف دا اوشن فار اوے فرام دا لگژری آؤٹ ایٹ ہوم, یٹ nothing was left to make passengers' lavishing lifestyle. Titanic was designed by experienced engineers using some of the most advanced technologies and extensive safety features of the time. اور اس ٹائم پہ اس کے اندر بہت زیادہ سیفٹی کی گئی تھی. چھوٹی شیپس, لائف جیکٹ جو بھی تھا وہ سب کچھ اس کے اندر رکھا گیا تھا. اور اس ٹائم جو اتنی بھی ٹیکنالوجی موجود تھی اس کے حساب سے وہ بہت ہی زیادہ ایڈوانس تھی. دا شپ واز 3 or 5 meters long and contained 11 decks, اور اس کے 11 decks تھے صرف, ٹھیک ہے, اور 305 میٹر وہ لمبی تھی. شی واز دا گریٹسٹ اوشن لائنر آف آر ٹائم, اور وہ سب سے بڑی جو آپ کہہ سکتے ہیں اوشن لائنر یا شپ تھی اس اپنے وقت کی. دا شپ ہیڈ بین فٹڈ آؤٹ ود پلش کیبنس, الیکٹرک لفٹس, اور اس کے اندر بہت زیادہ اچھے کیبنس تھے, بہت زیادہ ہائی کوالٹی کے کیبنس وغیرہ بنائے گئے تھے, الیکٹرک لفٹس وغیرہ لگی ہوئی تھیں, اور بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی اس کے اندر یوز کی گئی تھی اس ٹائم کے لحاظ سے.